السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے مد اصلی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ مد اصلی کیا ہے۔ مد اصلی کے لغوی معنی ہے کھینچنا یا لمبا کرنا، جبکہ اصطلاحی معنی ہے حروف کی آواز کو کھینچنا یا لمبا کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف مدہ، یعنی کن حروف کی وجہ سے حرف کی آواز کو کھینچا جاتا ہے۔ یہ حروف 3 ہیں۔ سب سے پہلے ہے الف، دوسرا ہے واو اور تیسرا ہے یا۔ جی اب ہم دیکھیں گے مد اصلی کی شرائط، یعنی کب ہم حروف مدہ کی آواز کو کھینچیں گے۔ سب سے پہلی شرط ہے الف سے پہلے زبر ہو، مثلاً قال، ایاک، قال۔ اگر یہ الف نہ ہو تو ہم اس کو قلہ پڑھیں گے، نہ کہ قال۔ الف کی وجہ سے ہم قاف کی آواز کو کھینچ رہے ہیں، اس کو قال پڑھ رہے ہیں۔ سیکنڈ شرط ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو، مثلاً قولوا۔ اگر قاف کے بعد واو ساکن نہ ہو تو ہم اس کو پڑھیں گے قولوا۔ واو ساکن کی وجہ سے ہم قاف کی آواز کو کھینچ کر قو پڑھیں گے۔ اور ہماری آخری اور تیسری شرط ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو، مثلاً قیل۔ یہاں پہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے، جس کی وجہ سے قاف کی آواز کو ہم کھینچ رہے ہیں، قیل۔ اگر ہم اس کو قیلہ کے بجائے قلہ پڑھ دیں تو یہ مسٹیک ہو جائے گی، اور ہم قرآن پاک میں انجانے میں مد اصلی کی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں مد اصلی کی شرائط کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو قرآن میں اپلائی کرتے ہوئے قرآن کو درست طریقے سے پڑھ سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مد اصلی کے قائم مقام۔ مد اصلی کی شرائط میں ہم نے پڑھا الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو وہاں پہ مد اصلی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ جگہیں اور بھی ہیں جہاں پہ ہم آواز کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ آواز مد اصلی کے برابر ہم بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے الف سے پہلے زبر ہو یا کھڑی زبر، حرف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے، تو ان دونوں کی ساؤنڈ کو ہم ایکول پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی قاف زبر الف ہو تو بھی ہم قا پڑھیں گے، اور قاف کے اوپر کھڑی زبر ہو تو بھی ہم قا پڑھیں گے، جبکہ اگر قاف کے اوپر زبر ہو تو اس کی ساؤنڈ صرف قا ہوگی، اور اس طرح پڑھنے کو ہم کہتے ہیں الف مدہ کرنا۔ سیکنڈ ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو یا الٹا پیش ہو تو ہم ان دونوں کو ایکول پڑھتے ہیں۔ اگر واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، مثال کے طور پر قو، قاف پیش واو قو ہم پڑھیں گے، اور اگر قاف کے اوپر الٹا پیش ہو تو بھی ہم اس کو قو ہی پڑھیں گے، جبکہ اگر قاف کے اوپر صرف پیش ہو تو ہم اس کو قو پڑھتے ہیں۔ تو واو ساکن سے پہلے پیش یا الٹا پیش ہو تو ہم وہاں پہ واو مدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا کھڑی زیر ہو تو ہم ان دونوں کی ساؤنڈ کو ایکول پڑھتے ہیں، جیسے کہ قی، قاف زیر یا قی، اور اسی طرح قاف کھڑی زیر قی۔ اگر قاف کے نیچے صرف زیر ہو تو ہم اس کو قی پڑھتے ہیں، نہ کہ قی۔ اور اس طرح یا ساکن سے پہلے زیر اور کھڑی زیر، ان دونوں کی ادائیگی کو ہم یائے مدہ کرنا کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔